ڈاکٹر صاحب یہ سوال ایک تو خیر پرٹیکولر ایک مورخ کا انہوں نے نام لکھا ہے، لیکن یہ عمومی طور پہ ایک سوال ہوتا ہے عام طور پہ، خاص طور پہ ہندوستان کے پس منظر میں، کہ قناعت، صبر، شکر، نفس کشی اور انا کو ختم کرنے کا ذریعہ تصوف کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ظالم حکومتوں کو صوفی سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے خلاف آواز احتجاج بلند نہیں کرتے، تو ایسا کیوں ہوتا؟ میرا خیال صوفی تو نہیں سپورٹ کرتے ظالم حکومتوں کو، البتہ اگر آپ اس لیے یہ مجھ پہ بھی فتویٰ لگ سکتا، اگر آپ یہ کہو کہ جی آپ نے عمران خان جیسے سنسیئر بندے کو سپورٹ نہیں کیا اور نواز شریف جیسے ظالم کو سپورٹ کر دیا، تو پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ کریکٹر جو ہے ایسٹیمیشن یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا اور جدا ہوتا ہے۔ بائی دا وے آئی ایم ناٹ ود دی پریزنٹ گورنمنٹ، یہ نہیں ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں شاید وہ سارے کے سارے قصیدے نہیں پڑھ سکتا جو باقی لوگ ان کے لیے پڑھتے ہیں، ویسے بھی ایک صوفی کو اللہ کا حکم ہے کہ حکمران کتنا ہی اچھا ہو اس کی تعریف بالکل حرام ہے، اس لیے کہ آپ کی تعریف ہی کبھی کبھی اسے ظالم اور سفاک بنا دیتی ہے۔ ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں ہوتا، کسی صوفی کے لیے جائز نہیں ہوتا، بٹ ان دی انٹرسٹ اگر یہ دیکھا جائے، فار ایگزامپل مجھے کل کو نہیں، میں کسی بڑے افسر کو اگر نہیں بھی جانا چاہتا تو اگر ایک غریب آدمی میرے پاس آتا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، تو اس کے لیے اگر میں چلا جاتا ہوں تو کیا چیز حائل ہوگی؟ اس میں میری انا حائل ہوگی، تو میں اپنے انا کے خلاف تو جا سکتا ہوں مگر انسانی اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔